بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو اس پاک مہین رمضان شریف کی آمد پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں خوشیاں ہمیں دیکھنا نصیب کریں۔ دوسرے میں جناب اقبال حیدر بھائی کا، حسن نواب، برہان خان اور تمام مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ میں آپ صاحب کے سامنے تلاوت کر سکوں۔ میرے خیال سے ایسے پروگرام ہونے چاہیے، ہمیں اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے جو کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی دے، اور امید ہے کہ ہم اسی طرح اس میں شرکت کرتے رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میں آپ تمام حاضرین اور تمام سامعین کو رمضان کے تعلق سے نہ صرف یہ کہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، بلکہ میں ایک ہدیہ بصورت تہنیت بھی پیش کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ مقدرات عالم میں یہ طے تھا کہ ہم اس ماہ مبارک کا اس طرح سے حصہ بنے۔ خداوند متعال کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت دی کہ رمضان المبارک کے اس موقع پر آپ تمام حضرات کو نہ صرف یہ کہ خطاب کر سکوں، بلکہ جو میرے معروضات ہیں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر میں چند نام لوں تو یہ باقیوں کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہوگا، لہٰذا مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ باشندگان کیلگری نے اس سلسلے میں جو بھی تعاون کیا ہے
وہ نہ صرف یہ کہ قابل قدر ہے بلکہ قابل فخر بھی ہے۔ اس سے بہتر کوئی اور نشست کا ہونا، اس سے بہتر کسی نشست کا قرار پانا اور پھر قرآن کو موضوع بنا کر گفتگو کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ہمارے لیے عزت اور وقار کا باعث ہے۔ آپ یقیناً مستقلاً مجھے سنیں گے اور اس استقلال میں کچھ گزارشات شامل ہیں، اور وہ میں پہلے ہی دن مؤدباً آپ تک پہنچانے کی عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم قرآن مجید کے خاص سورے پر اپنی توجہات کو مرکوز رکھیں گے۔ سورہ نصر ہے۔ دوسری اس تعلق سے بات وہ یہ کہ گو کہ اس کی نشر و اشاعت میں جس لفظ کا مسلسل استعمال کیا گیا ہے وہ ہے تفسیر۔ میں بذات ہی فی نفس ہی میں اس لفظ کے قابل اپنے آپ کو نہیں پاتا ہوں، لہذا ایک پورا موضوع سخن ہے اس تعلق سے جو آنے والی تقاریر کا ہماری حصہ رہے گا۔ اور تیسری اس تعلق سے گزارش یہ کہ سورہ نصر ہی کا انتخاب کیوں؟ بہرحال یہ مرحلہ وار آپ تک چیزیں پہنچیں گی، اور اس میں کچھ معروضات میرے آج ہی کی پہلی تقریر میں قائم کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ اپنے میں قوت برداشت پیدا کیجئے بلکہ صبر سے بھی استعانت طلب کیجئے، اپنی قوت ارادی کو بروئے کار لائیے اور اس کے بعد اس کج مج بیاں کی باتوں پر غور کیجئے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا کلیم ہو جائے گا سورہ نصر کے تعلق سے اگر کوئی فی زمانہ یہ کہے کہ میں اس کی تفسیر کرنے چلا ہوں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کو میں چاہوں گا کہ ہمارے تمام احباب ایک خاص نظر کے ساتھ اس کو دیکھیں۔ اس میں کسی ہمبلنس اور کہیں لفظ انکساری کو آپ شامل نہ کیجئے۔ قرآن کے سامنے ظاہر ہے کہ کسی کا کھڑا ہونا اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ میں بیان کروں گا، یہ ایک عجیب سا امر ہوگا جو واقع ہو جائے گا، لہذا اس میں ایک احتیاط کی ضرورت ہے اور ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ آغاز تقریر میں ایک بات اور کر دوں اپنے سننے والوں سے، وہ یہ کہ میری تقریر کا دورانیہ روزانہ، اور میں اس کو ظاہر ہے کہ صرف بتلا سکتا ہوں، اس میں اگر کچھ اضافہ اور کمی ہو جائے تو معاف کیجئے، میں 30 دقیقوں پر مشتمل کرنا چاہوں گا، میں اس سے زیادہ نہیں چاہوں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جس عبادت سے آپ گزر رہے ہیں اس میں آپ تنہا عبادت نہیں ہے، وہ عبادت ذمہ داریوں کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، لہذا اس کو بھی ہم پیش نظر رکھتے ہیں۔ میری بہنیں خاص طور پر جو یہاں بیٹھی ہیں بہت ذمہ دار ہیں اور گھر گھرستی کے معاملات انہی کے ذمے ہیں، تو ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بیجا کسی کو زحمت نہیں دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ پہلی ہی تقریر ہے لہذا ذرا سا ہم قرآن کو ٹٹولیں اور قرآن کو دیکھیں کہ قرآن نے اس تعلق سے کیا کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا مدار ہی قرآن ہے، ہماری فکر کا محور ہی قرآن ہے، اور ہم اس سے باہر رہ کر کیا گفتگو کریں۔ تو ایسے موقع پر میں آپ کی خدمت میں ظاہر ہے کہ آج کی ابتدائی تقریر، اور میں بلکہ یوں کہوں آپ سے کہ انتہائی ابتدائی تقریر، کہ کہیں بھی آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اگر کہیں کوئی ذہن میں یہ لے کر آیا ہے
کہ وہ آج ہی سے سورہ نصر پر گفتگو سنے گا تو وہ ایک بے جا فکر ہوگی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ میرے مزاج سے واقف نہ ہو جائیں, خاص طور پر قرآن کے تعلق سے, اس وقت تک کوئی گفتگو کسی منزل تک نہیں پہنچ سکے گی. لہٰذا ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کو میں چاہوں گا کہ آپ وہ سمجھیں. جس مہینے کی برکتوں اور جس مہینے کی سعادتوں سے آپ آشنا ہو رہے ہیں, 1434 ہجری ہے یہ. ویسے تو بفضل الہی زندگیاں گزر رہی ہیں اور یہ مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے, لیکن 1434 میں کیلگری میں گفتگو کرتے ہوئے کہ جہاں پر ایک ہم یوں سمجھیے کہ اس سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ ایک ایسا دور کہ جس میں روشنی ہی روشنی ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ روشنی علم کی روشنی ہے, وہ روشنی فضل کی روشنی ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ تاریکی اور ظلمت میں تو کوئی گرفتار نہیں ہے. مگر باوجود اس کے کہ یہ میں نے کہا ہے, بنیادی چیز جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے, اور وہ چیز ہی یہ ہے کہ کس طرح سے ہم سمجھیں کہ صوم کیا ہے, کس طرح سے ہم سمجھیں کہ صیام کیا ہے, کس طرح سے ہم جانیں کہ صائم کون ہوتا ہے. یہ سارے یوں سمجھیے کہ قرآنی اصطلاحات ہیں جن کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. فکر کی بات یہ ہے کہ اس لفظ کے تعلق سے سورہ بقرہ نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. قرآن ظاہر ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں, مسلسل پڑھتے ہیں, اور رمضان میں تو آپ کے یعنی سمجھیے کہ قرآن کے پڑھنے کے دورانیے میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے, تو لہذا اس پر تو گفتگو نہیں ہے. مگر ابھی ہمارے پاس یعنی میرے محترم قاری نے تلاوت کی فاتحہ سے اور فوراً ہی وہ بقرہ میں داخل ہو گئے. اسی بقرہ نے لیڈ کیا ہے آپ کو اس مسئلے کی طرف اور اس رکن عبادت کی طرف جسے ہم صوم کہتے ہیں. کلام مجید کے اس سورے کو آپ پڑھیے تو میں آیتوں کی نشاندہی کر دوں. 183 اس آیت سے لے کر یا اس ورس سے لے کر 188 ورس تک آپ آ جائیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان 5-6 آیتوں میں مسلسل تذکرہ ہے روزوں کا. نہ صرف روزوں کا بلکہ روزے کی تاریخ کا تذکرہ ہے, روزے کی کیفیت کا تذکرہ ہے, روزے کی ماہیت کا تذکرہ ہے, روزہ رکھنے والے کی صلاحیت کا تذکرہ ہے. یہ روزے کے تعلق سے گفتگو ہے. یعنی 6,500 کے لگ بھگ آیتیں قرآن مجید میں ہیں, مگر بقرہ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک کے بعد یعنی یوں سمجھیے دیگر آیت ہے کہ آ رہی ہے, اور لگاتار آیتیں آ رہی ہیں, اور ان 5 یا 6 آیتوں نے آپ پر پورے ایک رکن عبادت کو کھول کر رکھ دیا ہے. اور بڑی اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعد صلات جس عبادت کا تذکرہ ہوتا ہے باعتبار عقیدہ یا باعتبار گفتگو, وہ ہے ہی صوم. نماز کے بعد جس عبادت کا تذکرہ فوری طور پر ہوتا ہے وہ ہے روزہ. اور ظاہر ہے کہ اس عبادت کو جہاں اتنا قیمتی اور اتنا اہم گردانا ہے کلام مجید نے, تو یہ کلام مجید ہی کو حق پہنچتا تھا کہ وہ بیان کرے کہ کیا ہے روزہ اور روزے کی اہمیت کیا ہے. میں نے عرض کیا ہے آپ کو بہت تحمل مزاج کے ساتھ مجھے سننا ہوگا, اور اس سلسلے میں میں کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ٹیزر کیمپین میں چلا رہا ہوں کہ جس میں نصر پر میں آتے آتے آؤں گا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ کا مزاج تو اپنی جگہ ہے, میرے مزاج سے بھی واقف ہو جائیے کہ میں قرآن کو کن پیرامیٹرز کو سامنے رکھ کر پڑھتا ہوں, میں کس طرح سے قرآن کو دیکھتا ہوں, رمضان میں قرآن کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جب آپ کسی نتیجے پر پہنچے تو مطمئن اٹھیں کہ نہ صرف آپ نے بصورت قرأت اس عبادت کو کمایا ہے بلکہ آپ نے تفکر اور تدبر کی منزلوں پر بھی اپنے آپ کو رکھا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, بہت اہم ہے.
یہ کلام مجید ہے جس نے آگہی دی اور یہ کہہ کر آگہی دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب. یہ اب میں یہاں پر روک رہا ہوں. کیوں روک رہا ہوں؟ فقط اس لیے کہ جہاں دنیا اتنی روشن مزاج ہو چکی ہے اور روشن خیال ہو چکی ہے، تو وہاں کم از کم اس آیت کو پڑھتے ہوئے بھی ایک غائر نگاہ ڈالنا ضروری ہے کہ جہاں گفتگو ہے ایمان والوں سے، اور ایمان والوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا جیسے بیشتر ہمارے مفسرین نے اور ترجمہ کرنے والوں میں ترجمہ کیا ہے اے ایماندارو. اب وہ اے ایمان والو ہو یا اے ایماندارو ہو، دونوں ہی صورتوں میں دارائے ایمان ہیں کچھ ایسے انسان جن سے قرآن گفتگو کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، یہ بیجا گفتگو نہیں ہے، یہ بے محل گفتگو نہیں ہے. یہ آغاز اگر آیت کا ہو رہا ہے اور اس میں خاص طبقہ فکر کو، خاص مزاج کو، خاص میلان کو، خاص طبیعت کو اگر پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے اور ایک ندائی صورت اختیار کی جا رہی ہے، تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان والوں سے گفتگو ہے، اس لیے کہ کم از کم وہ بے ایمان نہیں ہوتے، اور جو بے ایمان نہیں ہوتا وہ ایماندار تو ضرور ہوگا. یہ قرآن ہے، قرآن کو اس سے زیادہ اور کسی بات میں دلچسپی نہیں ہے. تو صاحبان ایمان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس لیے کہ مسئلہ بڑا ہی گمبھیر ہے. اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو ایسے ہی فرض کیا گیا ہے، تم پر روزوں کو ایسے ہی واجب کیا گیا ہے، تم پر روزوں کو ایسے ہی انفورس کیا گیا ہے. ایک لفظ اور انگریزی کا ترجمہ ہے، اگر اس پر بھی غور کریں آپ تو بڑا لطف آئے گا. ہمارے پاس بڑے ہی اہم تراجم نے اس لفظ کو خاص طور پر استعمال کیا، لفظ کتبہ کے تحت اس لفظ کو استعمال کیا گیا کہ تم کو پرسکرائب کیا گیا ہے. اب لفظ ہے پرسکرائب کرنا، اس کی فارمز میں ایک آسان ترین فارم کو سامنے آپ رکھیں تو وہ فارم جس سے آپ کا روزانہ کا واسطہ پڑتا ہے وہ ہے پرسکرپشن. یہ اسی لفظ سے نکلا ہوا ایک ایسا لفظ کہ جو آپ کے معمولات زندگی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. روزہ پرسکرپشن ہے، روزہ پرسکرائبڈ ہے. یہ سبسکرپشن نہیں ہے، یہ سبسکرائبڈ نہیں ہے، یہ پرسکرائبڈ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرسکرائب کرنے والا باعلم ہے، بے علم نہیں ہے. پرسکرائب کرنے والا عالم ہے، دانا ہے، بینا ہے. اور بلند ہو جائیے تو یکتا ہے، یگانا ہے، واحد ہے. اور بلند ہو جائیے تو احد ہے، اخلص ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، کفوا احد ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے عالم کو دوام بخشا ہے اور لفظ استعمال کیا ہے پرسکرائب. یہ انگریزی میں مجبوراً استعمال ہونے والا لفظ نہیں ہے، یہ کسی مفروضے کے تحت استعمال ہونے والا لفظ نہیں ہے. یہ لفظ تو بتلا رہا ہے کہ یہ کسی مرض کا معالجہ ہے، یہ کسی مرض کا علاج ہے. یہ ایک ایسا علاج ہے کہ جس علاج کی تشخیص کر دی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس کی تشخیص ہونا باقی ہے، بلکہ ایک ایسا مرض جس کی تشخیص بھی کی جا چکی اور جس پر نسخہ لکھنے والے نے نسخہ لکھ دیا اور یہ کہہ کر لکھا کہ انسانوں کے لیے یہ نسخہ لکھا گیا ہے، تو تم اگر انسان ہو تو تم سے قبل آنے والے بھی انسان تھے، وہ حیوان نہیں تھے، وہ بھی جاندار تھے، وہی بھی صاحب فہم تھے، وہ بھی صاحب عقل تھے، وہ بھی دانا و بینا تھے، وہ بھی فہم و فراست رکھتے تھے. تو کائنات میں خلق کرنے والا مخلوق اول کو خلق کر رہا ہے اور جہاں مخلوق آخر خلق ہو رہی ہے سب کے لیے فرض کرنے والا وہی ہے.
واجب کرنے والا وہی ہے، اپنی عطا سے نوازنے والا وہی ہے، اور اس کے بعد انگریزی کا ترجمہ کرنے والوں نے کہا پرسکرائب کرتا ہے۔ اس کی پرسکرپشن یہ ہے، وہ ایسی پرسکرپشن کہ جو تم پر نہیں، فقط تم پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، تم پر وہ اپلائی نہیں ہوتی، وہ تمہارے مرض کی تشخیص نہیں تھی، وہ تمام امتوں کے جو امراض رہے ہیں وہ مشترکہ ہی رہے ہیں، اس میں سب ہی مشترک رہے ہیں، سبوں کے لیے نسخہ ایک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے مرض کی، انسان کے نہیں، انسانیت کے مرض کی تشخیص کرنے والا وہ طبیب عالم جو خلاق عالم بھی ہے، جب ایک مرتبہ اپنے آپ کو قرآن میں رکھ چھوڑتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم پر روزے واجب کر کے کوئی تجربہ نہیں کر رہا ہوں، تم کو کوئی میں گنی پگ نہیں بنا رہا ہوں، تم کو کسی میں لیب میں نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ میں دیکھوں کہ میرا تجربہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں، بلکہ قوت دی، طاقت دی، استقامت عطا کی، اور یہ کہہ کر دی کہ گھبراؤ نہیں، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی ہم نے یہ پرسکرائب کر دیا تھا۔ طبیب کا کام پرسکرپشن دینا ہے، طبیب کا کام جا کے حلق میں دوا ڈالنا نہیں ہوتا، تو ہم نے گزشتہ امتوں کو بھی یہ پرسکرائب کر دیا تھا، ہم نے اس امت کے لیے بھی یہی پرسکرپشن دی ہے۔ ہماری پرسکرپشن میں اس لیے تبدیلی نہیں ہے کہ مرض میں تبدیلی نہیں واقع ہو رہی ہے، اگر مرض تبدیل ہوتا تو پرسکرپشن بھی بدل جاتا، چونکہ مرض ایک جیسا ہے، اور وہ مرض کیا ہے اس کا بھی تذکرہ آگے کر دیا، وہ کامن ہے مرض، وہ مرض عمومی ہے جو انسانوں کی زندگی کا احاطہ کر رہا ہے۔ مگر سنو، تم پر جو ہم نے عبادت کو پرسکرائب کیا ہے، واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، نافذ کیا ہے، بصورت حکم ہم نے تم پر چاہا ہے کہ تم اس کو ادا کرو، تو سنو وہ یہی ہے کہ ہم نے روزوں کو تم سے پہلے گزشتہ امتوں پر بھی لازم کر رکھا تھا، ہم نے ان پر بھی واجب کر رکھا تھا۔ اور پھر ایسی بات نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تم سے فقط پہلے اس لیے نہیں تھے کہ یہ کوئی ایک ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ یہ پہلے آ گئے، نہیں، ہم نے ایسے ہی چاہا کہ یہ آئیں، اور ہم نے ایسے ہی چاہا کہ یہ جائیں، تو اسی طرح سے آنے والے آ رہے تھے، جانے والے جا رہے تھے، مرض ایک تھا، اور اس آیت کے انتہا میں کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ جتنے ترجمے میرے پیش نظر ہیں خاص طور پر اردو زبان میں آپ کی خدمت پیش کرتا رہوں گا، اور اس کے لیے انگریزی ترجمہ کرنے والوں نے تقوی کے لیے سیف گارڈ کا لفظ استعمال کیا۔ میرا اس سے کسی صورت، یعنی اگر آپ مجھ سے کہیں کہ کیا آپ طبیعتاً اس لفظ سے خوش ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسری بحث ہو جائے گی، یہاں اپنے طبیعت اور اپنے مزاج کا تذکرہ نہیں ہے، مگر جہاں قرآن کے سنجیدہ دماغوں نے ترجمہ کیا ہے تو وہاں سیف گارڈنگ یور سیلف کے ساتھ اس لفظ کو باقاعدگی سے ترجمے کی صورت میں پیش کیا، لعلکم تتقون، تم پر روزے کو ظاہر ہے کہ ہم نے فرض کیا، واجب کیا، ایسے واجب کیا کہ گزشتہ امتوں پر بھی، تم پر فقط نہیں، گزشتہ امتوں پر بھی، اور کیوں کیا؟ تاکہ تقوی اختیار کیا جائے۔ یہ تقوی اختیاری ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پرسکرپشن دینے والے نے روزے کو پرسکرائب کیا، اب اگر اس مرض میں یہ علاج کو قبول کر لیتے تو تقوی واقع ہو جاتا، لیکن چونکہ تم نے مرض میں اس علاج کو پسند ہی نہیں کیا تو کوئی یہود بنا، کوئی نصارہ بنا، کوئی صائبین میں جا کے ٹھہرا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی کسی ازم کا شکار ہو گیا، تو اس میں پرسکرائب کرنے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، دینے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ استعداد رکھنے کے باوجود ہی جہاں دامن کو نہ پھیلایا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ قصور انسانیت کا ہے۔ انسانیت نے اپنا نقصان کیا، اور ایسا نقصان کیا کہ پروردگار علی اعلیٰ کو اس آیت کے انتہا میں یہ کہنا پڑا لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو،
تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. یہاں پر علماء تفسیر نے لکھا یہ اپنی کم علمی کے نتیجے میں نہیں کہا ہے لعلکم تتقون، بلکہ احوال سے واقف ہے، وہ احوال سے واقف ہے تاکہ شاید کہ تم. کیوں یہ کب جملہ کہا جاتا ہے؟ جب گزشتہ نے نہ کیا ہو تو آئندہ کے لیے کہا جاتا ہے شاید کہ تم کر لو، شاید کہ تم اپنا لو، شاید کہ تم اس آزمائش میں پورے اتر جاؤ. اس لیے کہ گزشتہ امتیں اس کو فراموش کر چکی تھیں. ہمارے پاس ایک بہت اہم نام ہے، ہمارے خاص یوں سمجھیے کہ علماء حق میں خاص طور پر اس نام کو آپ نہیں بھولیں گے، اور یہ بین الفریقین ایک معتبر نام ہے جسے ہم محمد ابن علی ابن بابویہ قمی شیخ صدوق کہتے ہیں. اور ظاہر کہ شیخ صدوق کو اگر آپ یاد رکھیں تو ان کا سن وفات 383 ہجری ہے. میں اس تفصیل میں ظاہر کہ نہیں جاؤں گا، مگر انہوں نے ایک پوری کتاب علل الشرائع کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اس میں اسباب و علل پر گفتگو کی ہے، کاز اور ایفیکٹ پر گفتگو کی ہے ہر شے کے، خواہ وہ عبادت کے تعلق سے ہو، خواہ وہ عقائد کے تعلق سے ہو، خواہ وہ اصول کے تعلق سے ہو، خواہ وہ فروع کے تعلق سے ہو، ہر اعتبار سے گفتگو کی ہے. فرماتے ہیں کہ حدیث کو نقل کیا ہے، اور حدیث کو انہوں نے لیا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے یہ کہہ کر کہ انہوں نے کہا کہ اس روزے کی علت نے تمام مخلوقات کو برابر کر دیا ہے. یعنی نہ کوئی اب دولت مند قرار پائے گا، نہ کوئی اب مسکین قرار پائے گا، نہ کوئی اب یہ کہہ سکے گا کہ میں دولت میں آگے ہوں، نہ کوئی یہ کہہ سکے گا کہ میرے پاس پیسہ کم ہے. یہ عجیب طرز عبادت ہے کہ جس میں علت ہی یہ ہے کہ مخلوق کو برابر کر دیا جائے. یعنی اگر کسی شدائد کے ماحول سے گزر رہا ہے کوئی، اگر کسی سختی سے کوئی گزر رہا ہو تو دوسرا بھی اسی قسم کی شدت کو محسوس کر سکے، اسی سختی کو دوسرا بھی محسوس کر سکے. فقط یہ نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس کی سختی ہے، نہیں، بلکہ اگر اس میں اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پانا ہے اور اس کو سخت جان رہا ہے انسان، تو اس کو بھی یہ سمجھ لے کہ ہاں یہ بھی ایک سختی ہے. تو فقط مجھ پر ہی اس سختی کا اپلیکیشن نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ سختی اور دیگر مخلوقات پر بھی اپلائی ہو رہی ہے. ظاہر انسانوں کے تعلق سے یہ عبادت ہے، اور جہاں یہ عبادت انسانوں کے تعلق سے تو پھر مخلوقات عالم اس میں سب کے سب برابر ہیں، اس انداز سے کہ سب ایک دوسرے کو بہت قریب رہ کر محسوس کر رہے ہیں. یہ عجیب عبادت ہے. ظاہر ہے کہ وقت ایک ہے، طریقہ ایک ہے، طرز ایک ہے، تمام اس میں مستحبات، مکروہات، واجبات کی صورتیں ایک ہیں. اس میں کوئی علیحدگی نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے. اب اگر انسان اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تحت کوئی تفریق پیدا کرنا چاہے اور اس کے بعد اس کو کسی فرقے کے حوالے کر کے یہ کہے کہ فلاں یہ کرتے ہیں اور فلاں یہ کرتے ہیں، تو ذمہ داری اللہ پر نہیں جاتی، یہ انسانوں کے طبقات پر جاتی ہے. ان کے درست ہونے کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کریں. لہذا اہم ترین مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ وہ طرز عبادت ہے جو آپ کو خوف خدا سے نزدیک کر دیتی ہے. یہ وہ طرز عبادت ہے جو آپ کو پرہیزگاری پر آمادہ کر دیتی ہے. یہ وہ طرز عبادت ہے جس کو اگر اختیار کیا جائے تو احسن ہے، اور اگر اس کو کوئی اختیار نہ کر سکے تو خدا معاف کرنے والا ہے، خدا بخشنے والا ہے. اسی لیے کہا دیکھو پرسکرپشن ہم کبھی ایسے کے لیے نہیں لکھیں گے جو اپنی جگہ کمزور ہو، جو اپنی جگہ توانا نہ ہو، جو اپنی جگہ کسی چیز کو برداشت نہ کر سکتا ہو، جو اپنی جگہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہو، بلکہ ہم پرسکرپشن دیں گے ان کے لیے، ہم پرسکرائب کریں گے ان کے لیے کہ جو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، عقلانی طور پر، ظاہری طور پر، باطنی طور پر اپنی جگہ آمادہ ہیں. لہذا اب اگر کوئی عالم مرض میں ہے تو وہ مبرہ ہو گیا، عالم سفر میں ہے تو اس کو علیحدہ کر دیا گیا. اگر کوئی رضاعت کے مرحلے سے گزر رہی ہے تو اس کو رضاعت سے روکا نہیں جائے گا. ہاں اگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ چاہے
یہ کہ ہاں ہم روزے کے لیے آمادہ ہیں تو اس میں تو خیر ہی خیر ہے، اس میں تو برکت ہی برکت ہے، اس میں تو ثواب ہی دونا ہے، اس ثواب کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جہاں خدا معاف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند روز ہیں جن پر کہ یہ عبادت ہے جو پھیلی ہوئی ہے۔ اب اگر کبھی تم سے یہ نہ ہو سکے بوجوہ، تو پھر یاد رکھو کہ ایسے کچھ اور دن ڈھونڈ لو جس میں تم اس فرض کو اس انداز سے ادا کر لو کہ جس میں وہ خوش ہو جائے۔ تو پھر کہیں اگر فدیہ دینا پڑ جائے، کہیں ریڈیمپشن کی منزل آ جائے، کہیں کفارے کی منزل آ جائے، تو وہ تو قبول کرنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اس کا بنایا ہوا قانون ہے جو انسانوں کے نفسوں سے واقف ہے، نفس انسانی سے واقف ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے سلیقہ ہے اور کون سلیقہ نہیں رکھتا۔ لہذا اپنی گفتگو کو آگے لے جاتے ہوئے اور تتمے پر پہنچاتے ہوئے ایک اور حکمت پر مبنی کلام آپ کی خدمت پر پیش کر دوں، اس لیے کہ آج ہی کی تقریر میں یہ ممکن ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، مجھے بہت ساری صورتوں سے گزرنا ہے۔ اس میں خود ایک سورہ نصر کا مقدمہ ہے، اس میں خود ایک اس تعلق سے تاریخی مباحث ہیں جو میرے پیش نظر ہیں، اس میں سورہ نصر کے تعلق سے خاص طور پر اگر آپ سے میں کہوں تو اس کی نزولی ترتیب میں جو اس کا مقام ہے وہ خود میرے پیش نظر ہے۔ بہت سارے امکانات سے بھرا ہوا یہ سورہ ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، نہج البلاغہ، یہ کتاب بڑی معروف کتاب ہے، سید رضی نے کمپائل کیا ہے خطبوں کو، سید رضی نے کمپائل کیا ہے امام کے خطوط کو، اور سید رضی نے ان حکمت سے پر وہ کلمات، وہ جزئیات، وہ جوابات جو مسائل کی صورت میں یا سوالات کی صورت میں امام سے کیے گئے، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی بھی اپنی ایک خاص گنتی ہے۔ اسی کو ہم انتہا میں پاتے ہیں نہج البلاغہ کے، اور اس کو یاد رکھیے، باب المختار عن الحکم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس باب کو ظاہر ہے کہ خسار الحکم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے جملوں میں، چھوٹے چھوٹے یوں سمجھیے کہ اپنے خطبات کا بھی یوں سمجھیے کہ ایک منیچر ورژن ہے یہ حصہ۔ اس کو اٹھا کر دیکھیے، آپ محظوظ ہوں گے اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ بہت مختصر لفظ میں بڑی حکمت سے پر باتوں کو امیر المومنین نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اور اس کے بعد ذمہ داری آپ کی ہے۔ امیر المومنین نے خاص طور پر روزے کے تعلق سے ایک عجیب فکر کو پیش کیا، اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ جوع والظما۔ فرماتے ہیں کتنے ایسا روزے دار ہیں، کتنے ایسے روزے رکھنے والے ہیں کہ جن کے لیے اس عبادت کی بجا آوری، اس عبادت کو بجا لانا، جن کے لیے خود اپنی عبادت، یعنی عبادت کون سی ہے؟ صوم، روزہ عبادت ہے، ان کے لیے خود ان کی اپنی عبادت جو وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیا کیفیت اختیار کرتی ہے؟ سوا اس کے کہ وہ بھوک اور پیاس ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ امیر المومنین نے کہا، اور یہ بڑی اہمیت کی حامل ظاہر گفتگو ہے، خاص طور پر جب میں نے نام لیا ہے یہ خاص، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے عالم اسلام کی کہ جو اصل سے واقف ہے عبادت کے، یہ نقل سے واقف نہیں ہے۔ عبادت براہ راست پہنچی ہے، یہ کسی سے لے کے نہیں، کسی سے مستعار لے کر نہیں، جس کے پاس براہ راست پہنچی ہو اور جو سابقون الاولون میں شمار کیا جاتا ہو، اس کا کوئی اور دوسرا درجہ ہے ہی نہیں۔ اس پہ گفتگو نہیں مگر یہاں تک۔ اور فرماتے ہیں کتنے ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کے لیے ان کا اپنا روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ اور ہوتا ہی نہیں۔ تو کسی انٹلیکچوئل کی اگر ہمت ہے تو ذرا بڑھ کے پوچھے کہ روزہ تو کہتے ہی بھوک اور پیاس کو ہیں، تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ بھئی بھوک اور پیاس ہی کے ساتھ تو روزہ ہے، کیا روزہ اس کے سوا بھی کچھ ہے؟ یہ تو نہیں کہیں گے آپ کہ نہیں یہ نہیں ہے، لیکن جس چیز کو بنیاد بنا کے انسان نے روزہ رکھا
کہ بھوکا رہوں گا تو تیرے لیے، پیاسا رہوں گا تو تیرے لیے. مگر کتنے ایسے ہیں کہ جن کے لیے سوا اس کے کہ وہ شدائد سے گزر رہے ہیں، اس کی سختی سے گزر رہے ہیں، اس کی نرمی کو تو محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں وہ. یعنی اس عبادت میں جو ایک سافٹنس ہے، اس عبادت میں جو ایک کیفیت ہے، وہ اس کیفیت کو تو انجوائے ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اس کو ایک ایسی کیفیت سمجھ رہے ہیں جس میں بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے. تو کسی نے بڑھ کے نہیں پوچھا امام سے کہ بتائیے اس کے سوا کیا ہے، لیکن یہ اہم ترین مقدمہ. اور اس کے بعد کہا، پہلے تو کیا کہا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظما، سوا بھوک اور پیاس کے ان کے لیے روزہ کچھ نہیں ہے. اس کے بعد بڑھ کے کہا، کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر والعناء. کتنے ایسے قائم الصلاۃ ہیں جو مصلوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، مگر ان کے لیے نماز باعث زحمت ہے، نماز باعث نیند ہے، نماز باعث غفلت ہے. نماز ان کے لیے ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جہاں وہ خود اپنے آپ سے الجھ رہے ہیں. بظاہر وہ نماز ہے مگر بباطن الجھاؤ ہے. یہ الجھاؤ نہ صرف یہ کہ جسمانی الجھاؤ ہے بلکہ یہ فکری الجھاؤ بھی ہے. الجھے ہوئے ہیں مگر دنیا کے لیے وہ نمازی ہیں، دنیا کے لیے وہ قائم الصلاۃ ہیں. نہیں، دنیا کے لیے وہ قائم اللیل ہیں، وہ راتوں کو کھڑے رہتے ہیں، پوری پوری رات کھڑے رہتے ہیں مصلی پر. مگر کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر والعناء، سوا اس کے کہ زحمت اور نیند، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے. کھڑے ہونے میں کس کو زحمت نہیں ہوتی اور رات بھر کھڑے ہونے میں کس کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اسی شے کو جس شے پر دنیا مدار بنا رہی ہے اپنی عبادت کا. روزوں کا تذکرہ ہوا تو بھوک اور پیاس کا تذکرہ پہلے ہو گیا، نمازوں کا تذکرہ ہوا تو بے اختیار کہا پیروں میں تو سوجن آ گئی، پیروں میں تو ورم آ گیا، زحمت کا تذکرہ کر دیا. اس کے بعد یہ ہے حکمت امیر المومنین، کہا حبذن نوم الاکیاس و افطارہم، کیا کہنے اس نیند کے جو صاحب عقل کی ہوتی ہے، اور کیا کہنے اس ہستی کے کہ جو روزہ نہیں رکھتا، عالم افطار میں رہتا ہے مگر اپنے رب سے تقرب پا چکا ہوتا ہے. یہ امیر المومنین ہیں. یہاں روزے کا ڈینائل نہیں ہے، یہاں صلاۃ کا ڈینائل نہیں ہے. یہاں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر روزہ رکھا جا رہا ہے تو اس کی اسپرٹ اگر اس میں داخل نہیں ہے تو اس وقت تک روزہ روزہ نہیں ہے، وہ صرف دکھاوا ہے. وہ صرف دکھاوا، یعنی صرف اس لیے کہ سبوں نے رکھا تو ہم نے بھی رکھا، سبوں نے نماز پڑھی تو میں نے بھی نماز پڑھ لی. نہیں، عبادت کا تصور ہی نہیں ہے. کیا کہنے، قابل ستائش ہے وہ نیند جو صاحب عقل کی ہوتی ہے. امیر المومنین ہیں یہ. قابل تحسین و ستائش ہے وہ غذا کہ جو عقل مند تناول کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کا ہر نفس اس کے سونے میں اس کو غافل نہیں بناتا. اس کا نفس عقل طعام میں مجہول نہیں بناتا. وہ لقمہ اٹھاتا ہے تو وہ تنہا اس لقمے کی ماہیت کیفیت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس لقمے کو اپنے مقام تک آنے کے منازل سے آگاہ ہوتے ہوئے پہنچانے والے کا شکران ادا کرتا ہے، کفران نہیں کرتا. یہ امیر المومنین ہیں کہ جنہوں نے اس انداز سے بھی عبادتوں کا تذکرہ کیا، اور یہ کہہ کر تذکرہ کیا کہ عقل کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور عقل جہاں نہ ہو تو یوں بھی کہا فقہا نے کہ مجنون پر کوئی عبادت نہیں ہے، ساقط ہے. مجنون کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے، وہ عبادت سے مبرہ ہے. جو عقل نہیں رکھتا، جو بالغ اور بلوغت ہی کی منزل پر نہیں ہے، اس کے لیے عبادت میں حساب و کتاب نہیں ہے. رکھ رہا ہے فبہا، نہ رکھے تو پوچھ گچھ نہیں ہے. مگر جہاں ایک مرتبہ عقلانی سطح پر انسان آ جائے اور یہ طے کرے کہ اب ہم عقل سے معرفت چاہتے ہیں اپنے رب کی، تو تنہا رب کی معرفت نہیں، رب تک لے جانے والی جتنی سیڑھیاں ہیں جو رب تک لے جا رہی ہیں، ان سب کی
کی درجہ بدرجہ معرفت کے بعد اب جب انسان ایک مرتبہ وہاں پہنچے تو پھر ایک مرتبہ آواز دے کہ ہاں یہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی میرا رب نہیں ہے۔ آپ تمام سامعین سے اختتام پر یہی اپنے لیے بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے توسط سے یہ دعا، اور آپ کے لیے بھی ظاہر ہے کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ پروردگار ہم میں یہ صلاحیت دے کہ ہم اس مہینے میں، ظاہر ہے کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بڑی سعادتیں، ہم کو حقیقی سعادت سے آشنا کر دے۔ پروردگار اس مہینے کے صدقے اور طفیل میں تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے نازل شدہ کلام پر اس انداز سے غور کریں جس انداز سے تو نے چاہا ہے۔ اسی لیے اس دعا پر ختم کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔